محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے پاس چمن میں بلبل چہک رہی ہے، فضا میں لالی لہک رہا ہے. چمن میں بلبل چہک رہی ہے، فضا میں لالی لہک رہا ہے. چمن میں بلبل چہک رہی ہے، فضا میں لالی لہک رہا ہے. فضا میں لالی لہک رہا ہے. انہیں کی آمد کا فیض ہے یہ، انہیں کی آمد کا فیض ہے یہ، کہ سارا دنیا مہک رہی ہے. انہیں کی آمد کا فیض ہے یہ، کہ سارا دنیا مہک رہا ہے. اور مدینہ نظرہ کے سامنے بدن سے جس وقت روح نکلے، بدن سے جس وقت روح نکلے، یہی تمنا دل و جگر میں، یہی تمنا دل و جگر میں، نہ جانے کب سے بھٹک رہی ہے. یہی تمنا دل و جگر میں، نہ جانے کب سے بھٹک رہی ہے. اگر یہ موقع نصیب ہوتا تو ان کے روضے پہ جا کے کہتا، تو ان کے روضے پہ جا کے کہتا کہ تمہاری سنت کو جب سے چھوڑا، تمہاری سنت کو جب سے چھوڑا، تمام امت بھٹک رہی ہے. تمہاری سنت کو جب سے چھوڑا، تمام امت بھٹک رہی ہے. اور نعت پاک چل رہا تھا، آپ لوگوں سے حوالے کرتا ہوں اور بیٹا سنا جاتا ہے کہ میرا نعت پڑھنا پڑھنا پڑھنا، میرا نعت پڑھنا، میرا نعت پڑھنا کام آ گیا ہے. میرا نعت سننا کام آ گیا ہے. میرا نعت پڑھنا، میرا نعت پڑھنا کام آ گیا ہے. میرا نعت سننا کام آ گیا ہے. میرا نعت پڑھنا کام آ گیا ہے. میرا نعت سننا کام آ گیا ہے. لبوں کو میرے چومتے گئے فرشتے، لبوں کو میرے چومتے گئے فرشتے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. لبوں کو میرے چومتے گئے فرشتے، زباں پر محمد
کا نام آ گیا ہے اور تمنا ہے محشر میرا پاس میری ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلام رہا ہے مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلام رہا ہے. ماشاء اللہ. اب برکتیں اور حضرتیں حاصل کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ اپنے مہمان کرام کے سامنے بطور نمونہ جامعہ کے ایک چھوٹا طالب علم کو تقریر کے لیے پیش کر رہا ہوں. اس سے میری مراد محمد ریان ارریابی تشریف لائیں اور اپنی مختصر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. کسی شاعر نے کہا ہے علم ایک ایسی دولت ہے جو رکتی نہیں. علم ایک ایسی دولت ہے جو رکتی نہیں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں روشنی کسے پسند نہیں. شب تاریک میں ماہ پاک اندھیرے کمرے میں گفتگو میں کسے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو شرف المخلوقات بنائے ہوئے ہیں؟ وہ علم ہے. بھائیو دوستو ہم مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان اور جاہل ہے مسلمان اندر ولی ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں. محترم دوستو علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے. انسان علم میں اسے کمال پتا ہے. واجلہ و لشکر اور مال و دولت اسے واقعہ میں عزت نہیں دیتے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے. اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں. اگر آپ دینی علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. محترم دوستو اگر آپ کچھ عمل والے ہیں اگر آپ میں کچھ بھی دانش مندی ہے تو علم کے حصول کے لیے دوڑیں. خصوصاً علم دین حاصل کریں. چاہے آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑے مسائل جھیلے تکلیفیں اٹھائیں راتوں کی نیند خراب کریں اور دل میں زحمتیں برداشت کریں پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگیں. اسی میں کامیابی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے کی خصوصاً علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اب ایک اور چھوٹے طالب علم محمد عدنان سیتاگڑھی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جہیز کے موضوع پہ مختصر تشریف پیش کریں.
کریں گے اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر فقر اور نسلی کے سواد نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاس بنو آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناصر بن گیا ہے جو ایک بھی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس مقبول جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی نظر میں صاف بن گئی حکومت کیا جاتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نوی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب نوجوان آزاد دیکھیے داماد مانگتا ہے پیار دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی حیثیت ابھی غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے پیش چلنے والی کئی فاطمہ، کئی رضیہ، کئی شبنم و فرزان اسلامی شریعت کی نام دعا سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری شریعت کی کتاب و بازوں کے بجائے عمل نہ کرتی۔ پیارے دوستو، اسلام کے نوجوانوں اور اپنے سلسلہ کے اندر جدا کرتا وہ عظیم تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رنگائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نسلوں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلیم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و دہشت کو دور کیا، مگر ان کے باوجود مسلم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار پانی میں جتنا مسالم برپا ہوا ہے ان میں زیادہ تنصیب و نازکی بڑھی ہے۔ تاریخ عالم ان کا دنیا کا سے بڑی بڑی ہے کہ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے مطلب کر کے جنگلوں کی آگ چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے میں لڑکیوں کی پیدائش کو اس تصور کیا کہ ان کے پیدا ہوتے ہی زندہ دور کر دیا جاتا تھا۔ میرے دوستو، آج ان معصوم دو شجروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا جا رہا ہے، جب پر تشدد کی کارگاہ جاریہ ان کی راہ میں آئی ہے، آج بھی انہیں درمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانوں کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی نصرت اور کشادگی کے باوجود تنگ رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز سے روشن کی رہا ہے کہ جس گھر میں لڑکی کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ ساتھ کے دس میں رکھتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بڑیوں کی اٹھتی نگاہ ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چین گولیاں ہوتی ہیں۔ والدین رسولات کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکی کا تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کی ذات کو مسمار کر دیتے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، سامعین اعظام اور مہمان مکرم، انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ ہم سب جامعہ مدنیہ سبلپور پٹنہ کی چہار دیواری کے اندر شان مسجد میں اپنے معزز مہمان کے اعزاز میں جمع ہوئے ہیں۔ جامعہ مدنیہ صرف ایک دینی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک وقار، جدید اور صاحب بصیرت شخصیت کے خوابوں کی تعبیر، دعائے شبیر کی قبولیت اور شبانہ روز کوششوں کا نتیجہ ہے، جس سے میری مراد نمونہ اخلاق حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی جہد مسلسل اور پے در پے کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اس قبرستان اور بنجر زمین میں ایمان کا ہرا بھرا گلستان، قرآن سنت کی خوشبو سے مہکتا ہوا چمن اور مہمان رسول کی انجمن سجا دی گئی۔ جامعہ مدنیہ سبلپور پٹنہ بہار کا ایک مشہور دینی تعلیمی مرکزی اور اقامتی ادارہ ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے سن 1989 میں دارالدیوبند کے اکابر علماء حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ہاتھوں جامعہ مدنیہ سبلپور پٹنہ کی بنیاد رکھی۔ بھاگلپور کے فساد میں مظلومین کے یتیم بچوں کے ذریعے اس جامعہ میں تعلیم کا آغاز کیا گیا اور بہت قلیل عرصے میں جامعہ نے تعلیم و تربیت کے میدان میں اپنا ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ سن 2016 میں جامعہ میں 25 سالہ تقریب و جلسہ دستار بندی کا بھی انعقاد عمل میں آیا، جس میں 1000 قالین حفاظ کی دستار بندی کی گئی۔ 2018 میں حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ وفات پانے کے بعد اس ادارے کی ذمہ داری ان کے صاحبزادے جناب مولانا محمد حارث صاحب کی گوشت میں رکھی گئی، جو فی الحال نوٹس میں موجود نہیں ہے اپنی مشغولیات کی وجہ سے۔ جامعہ میں فی الحال 550 طلبہ
کے قیام العام کا انتظام جامعہ جامعہ ہوتا ہے. جامعہ میں دینیات اور حفظ قرآن کی تعلیم کے علاوہ عالمی کی تعلیم ہوتی ہے. اسی ادارے کے ایک بنیاد تعلیم عزیز مولانا نجیب اختر قاسمی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ہمارے منتظمین اور مختلف اساتذہ کرام قوم کی خدمت کے جذبے سے اپنے مقتضی حقوق کو انجام دیتے ہیں. کیونکہ قوم کے تعلق سے ہی ادارے وجود پاتے ہیں اور باقی رہتے ہیں. اس لیے ہم قوم کے سربراہ اور بڑوں کو اپنے ادارے میں بلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ہماری کاوشوں کو قریب سے دیکھیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے درمیان موجود معزز مہمان جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب ہیں، جو جعفر شریف صاحب کانگریس کے زمانے میں جو ریلوے کے منتری رہ چکے ہیں، یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں. اور موضوع کی انکساری اور تواضع ہے کہ انہوں نے ہم اساتذہ کی ایک دعوت پر رضامندی ہی نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کیا. مہمان موصوف علماء دین سے والہانہ محبت اور شفقت کا برتاؤ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں مسلسل فکر مند رہتے ہیں، بلکہ مہمان مکرم علماء سے اس قدر لگاؤ رکھتے ہیں کہ آپ کو جان کر تعجب ہوگا. وہ یہ کہ انہوں نے حکام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم بنا ڈالی ہے اور وہ خود اس کے چیئرمین ہیں. اس فاؤنڈیشن کے ذریعے موصوف محترم گھر میں اپنے طریقے سے علماء اسلام کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اب تک انہوں نے کثیر تعداد میں علماء کرام کو غربت عمرہ کی سعادت سے برابر کیا ہے. فی الحال 153 حفاظ کرام کو انہوں نے عمرہ کرایا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ علماء کرام ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں اور پھر وہاں مہمان مقرر کا نام لے کر دعائیں کرتے ہیں. نصیب کی بلندی کا کیا کہنا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی توفیق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، کہ عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو یا علم والوں کی بات سننے والے بنو یا ان سے محبت رکھنے والے بنو. طبرانی کی یہ روایت ہے. ہمارے مہمان موصوف نے اپنی زندگی میں اس حدیث کو اچھی طرح اپنایا ہے. ہم حکام جامعہ اور کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ ہماری حقیقی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے دور دراز کی مسافت طے کر کے ہمارے لیے حوصلہ افزائی اور بے انتہا خوشی کا سبب ہے. ہم تمام اساتذہ، طلباء، منتظمین، ملازمین اس شعر کے ساتھ آپ کا مرتبہ کرنا ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے درمیان ناسان اور حوصلہ افزا کلمات فرمائیں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور کام کو لے کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی رسول الکریم. اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. موضوع سامنے میرے علماء حضرات، خصوصی مہمان، سارے بچوں، پہلے تو آخر ہو گئی، کافی وقت سے آپ انتظار کر رہے ہیں. میں موضوع پہ آتا تھا. میرا یہاں پر آنا جو پہلا مقصد ہے، حضرت مولانا قاسمی ندوی دامت برکات اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. ایسے شخصیت اندھیرے میں ایک دین جلا، آج بھی ایک دین کے چہرے کو نظر آ رہی ہے. پانچ سپر کے جس کی حفاظت ہوا کریں وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا ہے. آپ وہ شمع ہیں، آپ وہ دین ہیں جو اندھیرے میں اجالا کرنے والے. مولانا نے اپنے محنت مشقت، اپنے کالج اور اپنے خواہشات کو دور کرتے ہوئے، دنیاوی مقاصد کو دور کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا خاکہ کھینچا ہے
میری طرف تھی کہ یہاں پر کب آؤں اور کب آپ لوگوں کو دیکھوں، کب ان کے مدارس کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے تعلیم گاہ کو دیکھوں۔ یہ وہ ہستی ہے جسے زمانہ نہیں بھولے۔ میں سے بھول چکا ہوں، مسافر ہوا ہے کئی بار، مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ کب چل بسے اس کا مجھے خبر ہی نہیں۔ یہ ہندوستان کے جانے مانے شخصیتوں میں عظیم شخصیت ہے، ان کے بارے میں ہم کتنا بھی سنایا جائے وہ کم ہے۔ یہ مدرسہ پورے بہار میں قدیم مدرسہ ہے، اور یہاں پر طلباء کئی لوگ قرآن پاک سے پڑھ کے حافظ ہو کے کئی لوگوں کی دستبردی ہوئی ہے، کئی حفاظ عالم کافی لوگ یہاں سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے لگ بھگ 300 ساڑھے 300 یہاں پر طلباء بیٹھے، یہاں پر سب اپنی اپنی جگہ اپنی تعلیم کے لیے مصروف ہیں۔ پیارے بچوں، یہ دین کا کام اتنا آسان نہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں بچے پڑھنے والے بڑے خستہ اور سستا، بڑی سستی حالت، یہ مت بھولو کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے وہ تو کوہنور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کو چنتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس کے سینے میں قرآن جو پہاڑ تک اس کو لے نہیں سکے، وہ جو قرآن جو اللہ کی بول ہے آپ کے سینے مبارک میں، اس کو پیبست ہونا، ہمیشہ رہنا، وہ معمولی بات ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اور حفظ کیا وہ تو مہمان رسول بن گئے۔ آپ تو چاند ستاروں سے بڑھتے ہو گئے۔ آپ کو وہ درجہ دیا جاتا ہے کہ وقت شہنشاہ کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، گورنر کیوں نہ ہو، وہ تو نماز پہ آئے تو تابع امام کی۔ وقت شہنشاہ بھی یہ تابع امام کے ہوتا ہے، لیکن امام کا تابع کوئی نہیں ہوتا۔ وہ مقام ہے امام کا، وہ مقام ہے عالم کا، وہ مقام یہاں کے شہنشاہوں سے بڑھ کر ہے کہ میرے طرف سے میں کہتا ہوں آپ دین کے رہبر، دین کو سنبھالنے والے، دین کو اٹھاوٹ کرنے والے، اللہ اور رسول کی پہچان کو جانچ کر پہچاننے والے، ہم کو صحیح رستہ بتانے والے، حلال اور حرام کی تمیز کو بتانے والے، یہ تو آپ ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے، اگر میرے علماء نہ ہوتے تو دین کو چلانے والے کون ہوتے؟ پیارے آقا نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری ایک جو اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو پیغمبری سے نوازا، لیکن ایک ہی پیغمبر ہے ہمارا آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت سے نوازا۔ کوئی اور پیغمبر کو امامت نہیں دی، یہ وہ قسم کی ہے جسے کوئی پیغمبر کو نہیں ملی۔ نبوت کے ساتھ امامت صرف ہمارا آقا، انہوں نے امامت کو چنا، سادگی کو چنا، باشندگی کو نہیں چنا۔ پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اپنی سادی زندگی امام بن کے بتائے۔ امام وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، امام وہ ہے جو سارے مسلموں کی نماز قبول کرتے ہیں، امام وہ ہوتے ہیں جو ہم مسلموں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ مقام پانے والے آپ اساتذہ کی جو ہر گھر پہ لبیک کہتے ہوئے کہ سینے کو مضبوط کرتے ہوئے قرآن پاک کو حفظ کیا جائے۔ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو خدا کی بول ہے، سب کے گھر میں قرآن ہوتی ہے، بڑے حفاظت سے اس کو ایک کپڑے میں لپٹ کے بڑے اچھے ہائٹ پہ اچھے الماری میں رکھتے ہیں، وہ تو بند کتاب۔ آپ کو پڑھتے پھرتے قرآن، ہم قرآن کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں۔ آپ لوگ پڑھتے بھی اور سناتے بھی، تو آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے رسول کہلاتے ہیں۔ قرآن کو آپ پڑھتے ہیں اور قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، تو آپ جو چلتے پھرتے قرآن ہے۔ الحمدللہ یہ جو تعلیم کا جنہوں نے یہ فاؤنڈیشن ڈالا ہے یہ تا قیامت تک چلے گے اور چلتا رہے گا، میری دعا ہے۔ اور میں تو ہوں صاحب ثروت ہوں یا حقیقت میں یا تاجر ہوں یا پولیٹیشین ہوں، وہ سب بات ہے، میں تو آپ لوگوں کا چاہنے والا ایک مسلم ہوں اور آپ لوگوں کو ہمیشہ سراہنے والا ایک مسلم ہوں۔ بس میں چاہتا ہوں آپ کو اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ وہ قرآن پڑھاتے ہیں، وہ قرآن پڑھانا سکھاتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ان کو جینا سکھاؤ۔ قرآن پڑھانا ضروری ہے اور دنیا میں رہتے تک جینا ہے۔ اب یہاں
मदरसे में 25, 50, 100, 200 दस्तरबंदी होती है, हाफिज होते हैं, आलिम होते हैं, उसके बाद क्या? कोई जॉब नहीं, रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते हैं, कोई जॉब मिला तो मिला, ना मिला तो ना मिला, कोई मस्जिद में इमामत करे तो मिले, नहीं मिले तो नहीं करे, ये हाल होती है आपकी। अब देखो हमारे दौर में, हमारी आपकी दुनिया में, हम जिसको भी हम कॉलेज पढ़ाते हैं, डिग्री कराते हैं, वो पहले जो इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, अपने कर्मों पे बन जाते हैं। एक घर में अगर 4 बच्चे में एक बच्चे को हाफिज बनाए तो उसको वो कहते हैं कि देख तू तो हाफिज कुरान बना, दूसरे भाई सब डिग्री करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और तू तो बस दर के ठोकर मार। ये गलत है। हाफिज बनना मामूली बात नहीं। हाफिज कुरान अल्लाह से चुना जाता है, जिसे अल्लाह ताला ने ताज पहनाने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा की, वो मुकाम है आज के लोग नहीं समझते। मैं चाहता हूँ कि आप हाफिज कुरान भी बने, असली तालीम भी हासिल करें, डिप्लोमा भी करें, आईटी भी करें, डिग्री भी करें, एपीएस भी करें, आईएएस भी करें। होना आसान है, लेकिन इसको कर दिखाना, इसके लिए हम सहाबा से बहुत आगे बढ़ना चाहिए। आपके इस मदरसे में तालीम जरूर होती है, नमाज 5 वक्त की होती है, यहाँ तक कि एडिशनल नमाज को सिखाते हैं, छोड़ देते हैं असातिज़ा, आपको तहज्जुद को उठा देते हैं। उसके बाद खाना भी मिल जाता है, चाहे किसी तकलीफ हो, कहाँ से मांगो लाओ, कुछ भी, ये सब कुछ झेलते हैं असातिज़ा यहाँ, लेकिन आपको भूखा नहीं करता। बात है जब आप अपना वक्त, कीमती वक्त तालीम को देते हैं, उसके साथ साथ जो बड़े बच्चे हैं तो कोई डिप्लोमा भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी ला सकते हैं। मेरा कहना यह है कि मैं चाहता हूँ कि ये बिहार की सरजमीन, ये जो उलमा का शहर है, वो पहाड़ है उलमा, ये बिहार नहीं, ये पहाड़ है उलमा। तो ऐसे सरजमीन में, इसी मिट्टी में अल्लाह के दीन की वो आती है। ये जो बिहार के उलमा सारी दुनिया में फैले हुए, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मेरे गांव में यहाँ की मिट्टी की वो आती है। जहाँ कहीं भी हम जाएंगे मस्जिद में, बिहार के वो उलमा को उपास पा पाए, ये करामत है, ये करम है, ये मौका है। और यहाँ पर क्या हो गया कि दीनी तालीम ज़्यादा होते होते उलमा हाफिज़ कुरान इतने बढ़ गए, अल्लाह कबूल करे। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर हाफिज़ कुरान हो ये बिहार मुल्क है, ये अल्लाह का बहुत करम है। हम उसके साथ साथ हम सरबत साहब सरबत जिसको हम नहीं पहचानते, इनके तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अगर एक साहब सरबत 2-4 हाफिज़ को अपॉइंट भी कर दे और कुरान भी सुने तो कोई जरूरत नहीं आती। ये काम नहीं करते। काम ये करना है कि यहाँ हर मदरसे में हम कुछ काश्तकारी, कुछ काम, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, किसी के मोहताज ना हो, क्योंकि आपके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, हम आपके मोहताज हैं, हम भी मोहताज हैं, लेकिन आप क्यों किसी के मोहताज हैं? तो ये चाहता हूँ इस मदरसे में आने वाले दिनों में कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसे मैं सरकार साहब से मैं कैपिटल बोल रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट से मदद मांगने की नहीं जरूरत नहीं, किसी से डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं। मैं रोजी के लिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पर आपके हाथ में खोलना चाहता हूँ, मेरे सर पे, और वो जो कैपिटल होगा वो कैपिटल को आप बढ़ाते जाना, जो भी उसमें मुनाफा मिलेगा वो मुनाफा आपके बच्चों के लिए, असातिज़ा के सैलरी के लिए जितना भी मुनाफा होगा उसको बांट दिया जाएगा। और ये हिस्सा जो है जो मैंने आपके हाथ में इन्वेस्ट करता हूँ उसको क्लियर करते जाना, ताकि वो भी आपके हाथ में दोबारा दे दे। तो मेरा ये प्लान है, क्योंकि मैं भी कॉलेज में डबल ग्रेजुएट हूँ, मैं भी जो है पढ़ा लिखा हूँ, एक एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट किया हूँ और सियासत में 40 साल जिंदगी बिताए। लेकिन किस्मत में वो अल्लाह ने पैंडेमिक में हमें उठा के गिरा दिया, फिर गिरा के उठा दिया। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये काफी अपनी फितरत में नमूनी है। ये अमल ऐसा हो गया कि जिंदगी की पानी का गुजरा है। मैं भी पैंडेमिक का शिकार हो गया, बीमार पड़ गया कि उम्मीद नहीं थी, 20 दिन को मैं खाना में एडमिट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। बस अल्लाह से दुआ मांगी, अगर ये जान फिर से तो बख्शा तो एक बार मैं हिलाई कि मेरी अपनी जान को मेरे दीन के काम होने लगा। वही काम करते आ रहा हूँ पिछले 2 साल से, जगह जगह में फिरता हूँ, तलाश करता हूँ मदरसों को, और काफ़ी असातिज़ा जो कभी कामे की तरफ घूम करके नमाज पढ़ने वाले काबा नहीं देखते, उनको मेरे सर पे खास है
और वो जो है लॉटरी के जरिए नाम चुन के 10-10, 20-20 घुमाए दिन में काबा किया यहाँ का दिन दिना तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी तकलीफ देते हैं इतनी माहौल पैदा होता है 25 साल 20 साल हो जाते हैं कभी काबे का रुख नहीं करते रुख करते हैं तो दुआ मांग के आया जो भी मेरा सबके पास है मेरे गुलाम से मैं सर्व करने के लिए आया बहरहाल आप लोगों को जब देखता हूँ तो बेंगलुरु में कई बिहार के लोग हाफिज़ कुरान होते हैं लेकिन उनको जब नहीं मिलता मदरसे में मुफ्त नहीं मिलता मस्जिद में देखने की चीज़ है हम कुरान सीखने के लिए कहीं कोई दूर जाते तो हमें अलग तरह में नहीं सिखाते सूर्य अल्लाह सीखना तो हमें साल लग जाता था लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे में कई शेखुल हदीस हैं आलिम दीन हैं और काफ़ी हज़रात ने उलमा जो है आपको तालीम से नवाजते हैं ये आपको खुशकिस्मती है पर ये जो बिहार था पहले जो काल का अगर वो बिहार में होता था कोयले की कान होती थी वहाँ पर हीरे जवाहरात करते तो हीरे हमेशा कोयले के कान में होता है कोयला काला होता है लेकिन हीरा चमकता है इस तरह ये आज के माहौल जो माहौल है ये कोयले से कम नहीं उसमें आप चमकते हुए आज जो है हमारे डायमंड आप जो है हमारे क्या कहते हैं यहाँ के चमकते हुए सितारे हैं उभरते हुए सितारे हैं और जो है आप सब कोयले के कान में हीरा है अल्लाह ताला जिसमें मुसीबत मिलता है आप हिम्मत नहीं आता मुशक्कत और मेहनत से आप तालीम याफ्ता बनते हैं और हाफिज़ कुरान बनते हैं उसके साथ साथ जो है मुफ्ती आलिम का दर्जा भी करते हैं पर मैं रोजी रोटी का भी ख्याल रखता हूं अब पढ़ के बाहर निकले तो आप रोजी करते अगर आप यहाँ खड़े हो जाए तो स्मार्ट इंडस्ट्री बना दिए समझो एक एग्जाम्पल आपको समझ आने के लिए एक बिस्लरी की किसी यूनिट कोई एक यूनिट है लगा के बस वो यूनिट में हम पानी तैयार करके अब जो है मार्केट में बेचे 100% मुनाफा और गवर्नमेंट से सब्सिडी दी है यहाँ मेरे दोस्त आसिफ शेख आए वो जो है नजवा हिफुल्लाह के भाई हैं मौलाना अबू कलाम आज़ाद के खानदान के वो अल्लाह ने उनके मुकाम दिया है तो उनका प्रेसिडेंट के ऑल इंडिया मेंबर है इनके हाथ में हादिया पता यानी रजिस्टर कर सब्सिडी में कोई भी आए तो सब्सिडी दे सकती है मदरसे को 30% सब्सिडी के साथ जो है राशन पैसा कर सकते हैं उनको भी मेरे साथ आया उनकी मसूदी की वजह 3 क्रिकेट रात में लोग दिन में तैयार होकर आ गए उनको भी दिल में तरफ है और भी कुछ करो मेरे तालीम याफ्ता बच्चों को कुछ करो मदरसे के लिए कुछ करो उनको भी साथ लेके आया हूँ और मैं ऐसा दादा से इनके जिम्मेदारों से बैठ के डिस्कस करूँगा यहाँ पर आपको देने के लिए आए कुछ हासिल करने के लिए नहीं आए आपके हमें कुछ काम करने के लिए आए आपको कुछ पैदावार आपको कुछ रोजी के लिए एक स्मॉल इंडस्ट्री लगाए उसमें आपको ट्रेनिंग हो जाएगी रोजी भी हो जाएगी बाहर कहीं भी जाके इंडस्ट्री बोलते बाहर में मैं तजर्बे में आया हूँ कुछ और बात नहीं आप बच्चों को देख के मुझे भी खुशी हो गई और असातिज़ा को भी मैं देख के बड़ा खुश हुआ अल्लाह ताला इस मदरसे को अले छोड़े और जो है तरक्की करे वो आप खुदा अल्लाह के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन बहुत बहुत शुक्रिया कि हाजी साहब ने अपने कीमती कलिमात से तमाम नफ़सा अपने ख्वाहिशात का इज़हार किया हमारी इस मजलिस में और इस अंजुमन में और भी शख्सियतें मौजूद हैं मैं चाहूँगा कि जनाब मौलाना मुजीब रहमानी साहब तशरीफ लाएँ
اور آپ طلبہ کرام کے سامنے کچھ نصیحانہ کلمات بھی رکھیں، اور جو ہمارے درمیان بڑے مہمان بڑی نسبتوں والے یہاں موجود ہیں ان کا اپنے انداز میں تعارف بھی پیش کرنا۔ جناب مولانا مجیب الرحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز سے بول رہا ہوں، آپ اتنی ہی لوٹائیے یا اسے اچھے انداز میں لوٹائیے۔ پھر کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ الحمدللہ میرا گھر بہار ہی ہے، میرے ہندوستان میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، صدق الله العظيم۔ میرا بھی گھر بہار ہی ہے، سہرسہ ضلع کا میں رہنے والا ہوں، اور یہاں جو دو معزز مہمان تشریف لائے ہیں اصل وہی مہمان ہیں، اور ایک تیسری جو نئی شخصیت کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہیں سے پڑھ کر کے علی گڑھ یونیورسٹی میں چانسلر کے عہدے پر چلے گئے۔ شاید چانسلر ہے، اسکالر ہے، منزل سے پڑھ کے منزل تلاش کر، یہاں سے پڑھ کے گئے وہ اسکالر میں، اور بھی آگے آپ یہ پڑھیں گے، یہیں کے پروجیکٹ ہے، کبھی آپ کی طرح یہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور علی گڑھ یونیورسٹی میں اسکالر بننا ایک بڑا مقام رکھتا ہے۔ منزل سے پڑھ کے منزل تلاش کر، دریا تجھے ملے تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر کو توڑ کے وہ شیشہ تلاش کر۔ ہم جس منزل میں ہیں محنت جتنی کریں گے، علی گڑھ نہیں، اب انشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی، مکہ یونیورسٹی، ام القری یونیورسٹی، اور اس طرح سے جامع ازہر میں جا کر کے اپنا دوہا منوا لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت کا تھوڑا سا حصہ خطبے میں تلاوت کی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو اپنی کتاب کی خدمت کے لیے چن لیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے سنیے اس کو اچھے سے۔ ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے، مثال کے طور پہ پوری دنیا میں 700 کروڑ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے مشکل سے پوری دنیا میں کتاب کی تعلیم حاصل کرنے والے شاید 10 لاکھ ہوں گے۔ 700 کروڑ میں سے 10 لاکھ بندوں کو حفظ قرآن کے لیے چنا اللہ نے، معنی پڑھانے کے لیے اللہ نے چنا، اور حفظ قرآن اور معنی پڑھنے والے بچوں کی خدمت کے لیے حفیظ اللہ شریف جیسی شخصیت کو چنا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے درمیان ابھی موجود ہے الحمدللہ یہ فوڈ منسٹر ہے، وہاں مرکز میں فوڈ منسٹر ہے، خوراک منتری جس کو کہتے ہیں، یہ فوڈ کا سارا نظام سنبھالتے ہیں مرکز میں، دہلی میں۔ وہ آپ کے پاس تشریف فرمائے، چھوٹی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ جعفر شریف صاحب جو ریل منتری تھے، الحمدللہ آپ ان سے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ
جو اس ملک کی آن بان اور شان اور مسلمانوں کی جان تھے اور انہی کے کہنے اور روکنے پر مسلمان اس ملک میں اس وقت رکے اور ہمت کے ساتھ رکے اور ہمت کے ساتھ آپ جی رہے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آصف بھائی موجود ہیں، آپ ان کے پوتا ہیں۔ یہ دو بڑی عظیم شخصیتیں آپ کے سامنے ہیں، بڑی عظیم شخصیتیں آپ کے سامنے ہیں جو آپ کے پاس چل کر کے آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ اور میں نے ان دونوں سے کہا ہے کہ جامعہ مدنیہ سبل پور بہار کا وہ واحد ادارہ ہے جس ادارے سے بڑھ کر کے کسی بھی ادارے میں بہار میں اتنے زیادہ بچے نہیں رہے، کبھی بھی نہیں رہے، کبھی بھی نہیں رہے، اتنے زیادہ بچے کسی بھی ادارے میں نہیں پڑھ رہے۔ اس لیے میرے پیاروں، اللہ نے ہم کو بھی چنا ہے، ان بزرگوں کو بھی چنا ہے اور آپ کو بھی چنا ہے۔ یہ سب کے سب اللہ کی کتاب کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے چنا ہے۔ پھر ہم ترجمہ کریں، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو من آتا ہے تمیز کے لیے، آپ لوگ پڑھے ہوں گے، تمیز کے لیے، چھانٹنے کے لیے۔ لاکھوں کا مجمع ہے، دنیا میں تو 7 کروڑ انسان ہے، ابھی پلس ہے، 7 کروڑ پلس ہے، 700 کروڑ سے پلس ہے، 7 ارب پلس ہے دنیا میں، مگر اس میں سے 8-10 لاکھ لوگوں کو اللہ نے چنا ہے جو قرآن کی خدمت کے لیے، اس کے ترجمے کو پڑھانے کے لیے، دین کو بلندی دینے کے لیے رات دن سوکھے